بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹرالوجر محمد عثمان۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ شہزاد بھائی آپ کیسے ہیں؟ سر اللہ کا بڑا کرم بڑا آسان۔ جی سر بتائیں پھر آگے ذائچہ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کا؟ تو تمام حکومتوں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ سر پہلے تو پاکستان کے ذائچے کی بات کریں تو ابھی جو حکومت بنی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو وزیر اعظم نے حلف اٹھایا تھا تو اس دن قمر در عقرب تھا، لیکن وہ ویدک کے حساب سے اور یونان کے حساب سے اس دن 3 تاریخ کو یہ کوس میں تھا، یعنی کہ سیجیٹیریس میں۔ خیر تھوڑا سا فرق ہے، قمر در عقرب ہو یا نہ ہو، اگر تھا تب بھی نحس ہے، اور اگر اس کے بعد کوس میں آیا تب بھی اس میں وہ نحس ہی ہوتا ہے۔ یہ 14 تاریخ کو شرف میں آئے گا، پہلے یہ قمر جو ہے وہ نحس ہی رہا ابھی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس بھی کام کا آغاز ہی غلط ہو تو اس کا انجام کی کیا توقع آپ رکھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ یہ حکومت جو بنی ہے یہ پہلے ہی اس کی ایجاد جو ہے وہ داندلی کے اوپر ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ اصل جنگ کس طرف جا رہی ہے؟ بھئی ایک عوام کا میڈیٹ ہے اور دوسری طرف جو ہیں یہ اعلیٰ اختیار جو پیچھے سے حکومت کرتے آ رہے ہیں، یہ تو جو عہدے اٹھانے والے ہیں، چاہے صوبائی سطح پہ حکومت بن گئی یا وفاق میں بن گئی، یہ مہرے ہیں۔ لیکن اصل جو بات ہے، اب عوام میں شعور آ گیا ہے تو دیکھتے ہیں ذائچے کو تو اس وقت ذہل جو ہے وہ اوج میں بیٹھا ہے۔ ذہل ویسے بھی یہ عوام کا ستارہ ہے، اکنامی کا ستارہ ہے، یہ جب صعد ہوتا ہے تو ملک میں، یعنی کہ پوری دنیا کی بات کرتا ہوں، یہ ہر چیز کو اٹھاتا ہے، یعنی کہ ترقیاتی کاموں ان کی بھی ایجاد یہ کرتا ہے، چاہے تحریکیں ہوں، تحریکوں کو بھی یہ جنم دیتا ہے۔ تو اب یہ آغاز ہو چکا ہے، یہ جنگ عوام کی ہے اور سسٹم کی ہے۔ سسٹم تو موجود ہے، جیسے پاکستان کا ہمارا جو ہے ملک ہے، اس میں قانون بھی ہے، آئین بھی ہے، اور اگر اس پہ عمل کیا جائے تو نہ ملک کو نقصان ہوگا، نہ ہی عوام پریشان ہوگی۔ لیکن قانون یا جو آئین ہے، جو سسٹم ہے، اس کو صحیح طریقے سے اگر نہیں چلائیں گے، کرپشن ہوگی یا منمانی کر کے کسی کو لایا جائے گا، پھر اس کو کسی کا حق دینا، کسی کا مینڈیٹ چرانا، یہ جو ہے یہ سسٹم پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ لیکن اب جو ہے اب وہ بات نہیں رہی۔ میں پہلے بھی آپ کی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ یہ تحریکیں جو ابھی اٹھ رہی ہیں یہ اور بھی طول پکڑیں گی، چاہے 1 سال لگے، 2 سال لگے، چاہے 5 سال لگے۔ یہ دور جو ہے اس وقت ذہل کا دور چل رہا ہے، تو اس وجہ سے ہمارا یعنی کہ ذائچے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا اندازہ یہی ہے کہ یہ عوام کی تحریک ہے، تو عوام کو یہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا عوام کے لیڈر کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جو عوام کی صرف گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ وہ آگے ہوا ہے، وہ تو قربانی تو دے رہا ہے، وہ نہ پہلے جھکا ہے نہ ہی اب یہ کوشش کرے۔ اگر عمران خان کے ذائچے کو دیکھیں تو عمران خان کی بات کریں تو اس کا جھگڑا جو ہے نہ نواز شریف سے ہے تو نہ کسی اب فردی جنگ نہیں رہی ہے، یہ جنگ رہی ہے تو صرف حق کی، کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں آپ کے 500 لوٹ بھی لوں اور کہوں یار اس کو درگزر کرو، آگے بھائی بھائی بن کے رہیں، تو آپ تو ضرور کہیں گے کہ بھائی یہ تو ابھی میرے سامنے جو مجھے لوٹا ہے یہ تو دینے صاحب۔ تو اب بات یہی ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ بھائی آگے آؤ مل جل کے حکومت چلائے، ملک کو سنوارے۔ بھائی ملک کو اگر سنوارنا تھا تو یہ عوام کا مینڈیٹ ہے ان کے پیچھے، کہ کہتے ہیں کہ بھائی جو نظام ابھی الیکشن ہوئی ہے اس کو صاف شفاف بناؤ
اور جو ثبوت پڑے ہیں وہ ابھی بھی انصاف کی بات کرو نا. تو بات اصل جھگڑا جو ہے اسی بات پہ ہے. عوام اب یعنی اڑ گئی ہے اس بات پہ، عوام نہیں چھوڑے گی، چاہے اس سسٹم کے پیچھے کس کا بھی ہاتھ ہو. لیکن یہ جو تحریک اب شروع ہوئی ہے یہ تو بھائی ابھی تو ابتدا ہے، اس میں اب بہت ٹائم لگے گا. یہ ابتدا ہے ایسے سمجھو. تو آگے جا کے یہ اور بھی طول پکڑے گی. یہ تھمنے والا طوفان اب نہیں رہا. اور ملک کا نظام جو ہے، اگر مہنگائی کی بات کریں تو سر ابھی یہ سال پورا تو آخر میں کچھ نہ کچھ اکانومی حالات جو ہیں کیونکہ زحل کی وجہ سے سدھریں گے، حالات بھی سدھریں گے، آمدنی بھی ہوگی. لیکن مہنگائی جو ہے یہ اور بھی بڑھنے کا امکان ہے. ابھی رمضان بھی آ رہا ہے لیکن مہنگائی اور بھی بڑھنے کا امکان ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جوپیٹر جو ہے وہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے یہ مارکیٹنگ پہ اور اتار چڑھاؤ پہ. جیسے یہ مارکیٹ میں ریٹوں کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں تو اس میں اہم کردار جو ہوتا ہے وہ جوپیٹر کا ہوتا ہے. تو وہ تو 26 مئی کو برج جوزا میں یعنی کہ یونانی حساب سے یہ جوزا میں آئے گا، اس کو وبال ہے. تو یہ مہنگائی جو ابھی ہے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ بھئی یہ حکومت آ گئی ہے اور یہ ابھی ریلیف دیں گے. نہیں، یہ تو باتوں کے ریلیف تو ملیں گے لیکن ابھی بھی یہ تو ایسے سمجھو کہ کٹ پتلی حکومت ہے، کمزور حکومت ہے. ہو سکتا ہے جتنے دن یہ چلا سکیں گے تو چلائیں گے، نہیں تو یہ بھاگ جائیں گے. ہو سکتا ہے کوئی دوسری حکومت آ جائے یا کوئی کیئر ٹیکر آگے لائے، کیونکہ الیکشن کا ماحول تو ملک برداشت نہیں کر سکتا فی الحال. آگے اگلے سال میں ہو سکتا ہے. لیکن عمران خان کی بات کر رہا تھا تو یہ جیسا اس کو دبانے، کچھ ہمارے حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جلدی رہا ہو جائے گا یا وزیر اعظم بن جائے گا. بھئی میرے اندازے مطابق رہا جلدی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جنگ جو ہے یہ بڑی جنگ ہے، یہ معمولی جنگ اس کو نہ سمجھا جائے. رہا نہیں ہوگا کیونکہ اگر ڈیل ہو جائے تو یہ آج بھی رہا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے عمران خان کے لیے. کیونکہ عمران خان اگر ڈیل کرے گا تو پیچھے کتنی عوام ہے اس کی، یعنی کہ ابھی اس کے ساتھ دھاندلی ہوئے تب بھی یعنی کہ 100 کے قریب اس کی سیٹیں ہیں. تو یہ عوام کی رائے کا احترام کرتا ہے، یہ عوام کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. ان کے اپنے تو بچے تو ادھر نہیں ہیں کہ بھئی میرا بیٹا وزیر اعظم بنے گا یا میرا بھائی وزیر اعظم بنے گا، یہ تو اس کا امکان ہی نہیں ہے. تو اس کو رہائی فی الحال ناممکن لگ رہا ہے ہمیں کہ اس کو عمران خان کو یہ رہائی دے، کیونکہ رہائی ان کے لیے مخالفوں کے لیے مہنگی پڑ جائے گی. لیکن اس کو دبانا جو چاہتے ہیں تو عوام کو دبانا چاہتے ہیں تو وہ تو ناممکن بن چکا ہے. عوام کا جو پیچھے ایسے سمجھو کہ طوفانی جو سمندر کا طوفان آتا ہے، بڑی لہریں ہوتی ہے، تو یہ عوام کا جو سمندر ابھی ابل رہا ہے یہ اور بھی طول پکڑے گا. تو اس وجہ سے جو ہے یہ تحریک اور بھی بڑی یعنی کہ لمبا طول پکڑے گی. پھر آگے دیکھیں تو کیا ہوگا. لیکن اس سال کے آخر تک تو عمران خان کی رہائی کا امکان نہیں ہے. سال کے آخر میں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اسباب بن جائیں، کچھ اس کے مطالبات بھی مانے جائے، کچھ نہ کچھ اچھا ریلیف ملنے کا امکان ہے. اس وقت فی الحال جو ہے نہ ہی کوئی رہائی کا امکان ہے. اس وقت تو ویسے بھی دوسرے ستارے جو ہیں کمزور بیٹھے ہیں، شمس بھی نارمل بیٹھا ہے اور مرکوری بھی اور وینس بھی. مریخ تو ویسے بھی اس وقت جو حبوط میں بیٹھا ہے، تو یہ مئی میں نکلے گا. اس کے بعد جو کچھ نہ کچھ حالات سدھریں گے، لیکن یہ کشمکش چلتی رہے گی. یہ اب یہ جو بازار گرم ہوا ہے عوام کا، یہ ٹھنڈا ہونے والا نہیں دکھ رہا ہمیں. جی سر، جس طرح آپ نے ساری بڑی تفصیل سے بات کی، اینڈ میں تھوڑا سا صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیا عدالتوں سے تحریک انصاف کو، سنی اتحاد کو ریلیف ملے گا؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب باقی رہا جو جوڈیشنری کا ادارہ ہے اس کو بھی
शुरू से ही अभी केस भी आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि भुट्टो के कत्ल को अभी इन्होंने कहा है कि भाई 40 साल के बाद इनको पता चला कि ये गलत हुआ। तो इमरान खान के साथ भी अगर आगे जाके कहेंगे कि भाई ये गलत हुआ, तो इस वजह से ये तो अभी भी मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आखिर में पछतावा हो जाए। तो कोर्ट जो है या जुडिशनल जो है ये अपना किरदार अदा करे, किसी के कहने पे या किसी भी दबाव में। हमें नहीं लगता कि किसी के दबाव में आगे जाके कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा काम करे जैसे पहले गलती की, ऐसा हमें इम्कान नहीं लग रहा। हो सकता है कि आवाम को सुप्रीम कोर्ट से कुछ न कुछ रिलीफ मिलेगा, ये बड़ा इम्कान है, क्योंकि ये आखिरी चांस है। अगर ये नहीं मिला तो फिर हालात और भी खराब हो जाएंगे, जो काबू में भी इनके आने में मुश्किल हो जाएंगे। फिर ये इंतजामिया जो है हमारी परेशान हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में सितारों के हिसाब से देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा फैसले का इम्कान लग रहा है, लेकिन इसमें देर लगेगी, जल्दी नहीं होगा। सर बहुत शुक्रिया, एंड पे कोई मैसेज हो जरूर शेयर कीजिएगा। बस अपने भाइयों के लिए, अपने मुल्क के अवाम के लिए आज भी वही मैसेज मैं दे दूंगा कि भाई अभी हालात जो हैं और मुल्क के हालात जो हैं उसको मद्देनजर रख के और अच्छे आदमियों का, अच्छे लोगों का साथ दें और हक और सच का साथ दें, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि गलतियों का अजाला तो हम पहले ही भुगत चुके हैं। तो आइंदा कोई गलती ना करें, तो मुल्क के लिए भी अच्छा सोचें और मुल्क के चलाने वालों के लिए भी अच्छा सोचें और अच्छों का यानी कि नेक आदमियों का और वफादारों का साथ दें, तो मुल्क का भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मुझे और मोहम्मद उस्मान साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।